السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو جو ہے اس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ جو ساتویں خانہ و مردم شماری ہے اس کے اندر ہم نے لسٹنگ کیسے کرنی ہے۔ تو کچھ چیزیں ہم نے سمجھی۔ دو کالم ہمارے پہلے جو تھے فارم کے وہ ہو چکے تھے، تو آج جو ہے میں نے سوچا کہ اس کی جو ہمارے پاس کتابچہ ہے، تربیت نامہ ہے، تو اسی کو ہم سامنے رکھ کے جو ہے چیزیں سمجھیں گے، مزید کلیئر ہوتی جائیں گی۔ جو چیزیں سمجھانے والی ہوں گی ان کو ہم مزید جو ہے وہ سمجھا دیں گے۔ تو یہ اس کے جو ہیں خانہ قانونی جواز کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، فہرست خانہ جات میں اندراج کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد یہ کالم جو ہیں 11 تک یہ اس میں پہلے جو فارم ہے لسٹنگ والا اس کے اندر موجود ہیں، اور پھر جو دوسرا فارم ہوگا شمار کرنے والا، تو اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس 11 تک کالم جو ہے تقریباً یہ موجود ہیں ہمارے پاس 19 تک۔ تو اس کے بعد کوائف اس میں کیسے ایڈ کرنے ہیں وہ والے ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم چلتے ہیں اپنے کالم نمبر 3 کے اندر۔ یہ بلاک کوڈ جو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پہلا جو ہے مردم شماری بلاک ہوتا ہے، اس کے بعد سرکل ہوتا ہے، اس کے بعد مردم شماری چارج ہوتا ہے، اور پھر مردم شماری کا ضلع ہوتا ہے جو 3 ہندسوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے جو ہے 9 ہندسوں پہ یہ کوڈ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد حصہ اول جو ہے فرشتہ خانہ جات میں اس کا اندراج ہم نے دیکھا تھا کہ محلہ، گاؤں، گلی وغیرہ ہے اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اس کے بعد گھر، گھرانہ، معاشی عمارت، معاشی ادارے وغیرہ، تو ان کی تعریف ہم نے دیکھی تھی کہ گھر سے کیا مراد ہے، گھرانہ سے کیا مراد ہے، گھر اور گھرانہ میں فرق کیا ہے۔ تو ان کو ہم تھوڑا سا ریوائز بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے مطابق بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ گھر سے مراد ایک گھرانے کے رہنے کی جگہ ہے، ایسی عمارت جو تعمیراتی ساخت سے رہائش کے لیے بنی ہوئی ہو گھر کہلائے گی۔ گھرانہ سے مراد ایک یا ایک سے زائد وہ افراد ہیں جو عام طور پر ایک جگہ رہتے ہوں اور جن کا کھانا پکانے یا دیگر ضروریات زندگی کا مشترکہ انتظام ہو۔ اس میں ایک آپ آئیڈیل فیملی لے سکتے ہیں ایک ایگزامپل کے طور پہ، کہ ایک والد ہے، اس کے ساتھ اس کے 5 بچے ہیں، اور ان 5 بچوں میں 2 بڑے بیٹے جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں، ان کے بھی آگے بچے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ایک ہی گھرانہ ہوگا اگر وہ ایک ہی چولہے کے اوپر جو ہے اپنا کھانا شانا بناتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ان کا کچن ہے، ایک ہی جگہ پہ واش روم وغیرہ سب کچھ ایک ہی جگہ پہ، تو ساری ضروریات زندگی جو ہیں ان کی مشترکہ ہیں، وہ باہر سے کما کے اکٹھے ہی لاتے ہیں، تو اس کو ہم ایک ہی گھرانہ کہیں گے۔ اب گھر اور گھرانہ جو ہے اس میں فرق کیا ہے؟ گھر سے مراد وہ جگہ ہے جو ایک گھرانہ اپنی رہائش کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ گھرانے سے مراد ایک گھر میں مشترکہ انتظام کے ساتھ رہنے والے افراد ہیں۔ یعنی کہ گھر تو وہ ہو گیا نا جہاں پہ کوئی فیملی رہتی ہے، اور گھرانہ اس کے اندر جتنے فیملیز رہتی ہیں ایک ہی جگہ پہ ان کو ہم گھرانے کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں گھر سے مراد جگہ اور گھرانہ سے مراد رہنے والے افراد ہیں۔ معاشی سرگرمی والی عمارت، ادارے، اس سے مراد ایسی عمارت ہے جہاں کوئی معاشی سرگرمی ہو، جیسا کہ دکان، ہسپتال، اسکول، کالج، کارخانہ، دفتر وغیرہ۔ غرض وہ تمام سرگرمیاں جن کے لیے پاکستان اسٹینڈرڈ انڈسٹریل کلاسیفیکیشن، جس کو ہم PC کہتے ہیں، اس کا کوڈ موجود ہے، وہ تمام سرگرمیاں معاشی سرگرمیاں کہلائیں گی، اور ایسی عمارتوں کا شمار معاشی سرگرمی والی عمارت یا معاشی ادارے کے طور پر ہوگا۔ تو یہ کالم نمبر 1 ہم نے کیا تھا، یہ تو بیسک چیزیں تھیں۔ تو اب کالم نمبر 1 ہمارا فارم جو ہے اس کا باقاعدہ وہ آ چکا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کون سی عمارت کس طرح کی ہے، جیسے رہائشی ہے، کثیر المنزلہ ہے، رہائشی و معاشی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے 8 اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اس کو مزید تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ کسی بھی عمارت میں بیسمنٹ ہونے کی صورت میں بیسمنٹ کو عمارت کی منزل کے طور پر شمار نہیں کرنا، اور بیسمنٹ کے کسی حصے پر کسی بھی قسم کا کوئی سلسلہ وار نمبر
نہیں لکھنا۔ البتہ بیسمنٹ میں موجود تمام یونٹس یعنی گھروں، گھرانوں اور معاشی سرگرمیوں کا ٹیب میں متعلقہ جگہوں پر 0 منزل نمبر دے کر اندراج کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمارت آپ کے پاس اگر ایک ایسی ہے جس کا بیسمنٹ کا پورشن بھی ہے، تو اگر بیسمنٹ خالی ہے، وہاں پہ صرف گیراج کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے گاڑیاں وغیرہ کھڑی کرنے کے لیے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ صرف کوئی کباڑ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، ویسٹ چیزیں رکھتے ہیں، تو پھر اسے ہم نے شمار ہی نہیں کرنا۔ لیکن اگر اس میں کوئی گھر موجود ہے، وہاں پہ کوئی معاشی سرگرمی ہو رہی ہے، کوئی دکان وغیرہ ہے، تو اس ایسی صورت میں اس کو 0 نمبر دیں گے ہم منزل کو، جہاں پہ ہم نے منزل کا نمبر صرف ٹیب کے اندر، اس کو بیسمنٹ کو نمبر نہیں لگے گا، فزیکلی نمبر نہیں لگے گا، صرف ٹیب کے اندر ہم اسے 0 نمبر دیں گے، اور اس کے بعد آگے جو ہے گھرانے اور گھروں کو جو ہے وہ ٹیب کے اندر ہی نمبر لگتے جائیں گے آٹومیٹیکلی۔ اب رہائشی عمارت جو ہے اس کے اندر گھر 3 یا کم منزلہ گھر ہو سکتا ہے، رہائشی یونٹ یعنی کہ ایک گھر ہو سکتا ہے، گھر میں ایک سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک گھر میں ایک سے زائد گھرانے ہیں تو اسے ہم گھرانہ نمبر 1، گھرانہ نمبر 2، گھرانہ نمبر n، مطلب کہ آگے 3، 4، 5 جتنے بھی گھرانے ہیں اس طرح سے ان کو نمبر دیتے جائیں گے۔ ایک گھر میں موجود تمام گھرانوں کا الگ الگ اندراج کرنا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، لسٹنگ کرتے ہوئے ہم اسے صرف ایک نمبر دیں گے، لیکن اس کے اندر کتنے گھرانے ہیں وہ ٹیب کے اندر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نمبرنگ ہوتی جائے گی۔ ایک فلیٹ میں ایک سے زائد گھرانے ہو سکتے ہیں، اگر ایک سے ایک زائد گھرانے ہیں تو اسی طرح فلیٹ نمبر 1، اگر فار ایگزامپل فلیٹ نمبر 1 میں 2 گھرانے ہیں تو اسے ہم کہیں گے فلیٹ نمبر 1 اوپر مین اس کے آ جائے گا کیٹیگری، اور اس کے آگے گھرانے کے اندر آ جائے گا گھرانہ نمبر 1، گھرانہ نمبر 2۔ آپ یونٹس ایک جو ہے اس میں ایڈ کر دیا آپ نے، تو اسی میں آگے جتنے مرضی چاہیں آپ گھرانے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فلیٹ میں موجود تمام گھرانوں کا الگ الگ اندراج کرنا ہے۔ افراد بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، گھرانے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 4 یا زائد منزلیں ہیں، 4 یا 4 سے زیادہ منزلہ کوئی یونٹ ہے، تو اسے ہم جو ہے وہ کثیر المنزلہ عمارت کے اندر لے کے آئیں گے۔ رہائشی عمارت کا سلسلہ وار نمبر گھر عمارت کے داخلی دروازے راستے پر کسی نمایاں جگہ پر لگے گا۔ عمارت میں رہائشی فلیٹس کو عمارت کا ذیلی نمبر لگے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ ایک جو ہے بڑی عمارت ہے، کثیر المنزلہ فلیٹ ہے، یا کثیر المنزلہ کوئی ٹاور ٹائپ بلڈنگ ہے، تو اس میں مین گیٹ جو ہے اس کے اوپر ایک ہی نمبر لگے گا، اور یہ والی جو چیز ہے یہ کسی یونیورسٹی کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، کسی بڑے ادارے کے لیے اسی طرح سے ہے کہ اس کے مین گیٹ پہ ایک نمبر لگے گا۔ فار ایگزامپل ہم نے اس پہ لگا دیا 002 میم شین، یہ نمبر اس کے مین گیٹ پہ لگ گیا، تو آگے جو ہے آپ اس کا ذیلی نمبر لگائیں گے، ٹھیک ہے، 001، 002، 003، 004، تو یہ آگے اس کو نمبر ذیلی جو ہے وہ لگتے جائیں گے۔ تو 002 اوپر لکھیں گے آپ، اس کے مین کے اوپر ایک سمری لکھ دیں گے 002 اور میم شین، اور اس کے نیچے آپ لکھیں گے فار ایگزامپل اندر آپ کو 5 مزید یونٹس ملے، مزید بلڈنگز ملی، تو 001 سے لے کر 5 تک اس کے اندر موجود ہیں، تو 001 to 005 یہ اس کے نیچے آپ لکھ دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ بڑی جو عمارتیں ہیں، جو بڑی بلڈنگز ہوں گی، ان کو آپ شمار کریں گے۔ اب رہائشی عمارت جو رہائش کے لیے بنائی گئی ہو، جس میں گھر ہو، تو یہ آپ اس کو جو ہے مزید دیکھ سکتے ہیں، گھرانے کا علیحدہ علیحدہ اندراج بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہوگا۔ کثیر المنزلہ رہائشی عمارت ایسی عمارت جس کی مختلف منزلیں ہوں اور صرف رہائشی مقصد کے لیے بنائی گئی ہوں۔ یہ عام طور پر فلیٹ یا اپارٹمنٹس پر مشتمل ہوتے ہیں جس کی 4 یا 4 سے زائد منزلیں ہوتی ہیں، اور عمارت کے اندر ہر فلیٹ یا اپارٹمنٹ کا الگ دروازہ ہوتا ہے، اور اس عمارت کو رہائشی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا ہو، اس کو کثیر المنزلہ رہائشی عمارت تصور کیا جائے گا۔ بعض اوقات 2 یا 3 منزلہ عمارتوں میں اگر فلیٹس کی طرز کے گھر ہوں تو ان کو بھی کثیر المنزلہ رہائشی عمارت تصور کیا جائے گا، یعنی کہ 2 یا 3 منزلہ عمارت ہے لیکن اس میں فلیٹس کی طرح کے زیادہ گھر بنے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ہم کثیر المنزلہ رہائشی عمارت ہی تصور کریں گے۔ تو ایسی عمارت جو رہائشی اور معاشی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہو، استعمال ہو رہی ہو، اس عمارت کو رہائشی و معاشی عمارت تصور کریں گے۔ دیگر الفاظ میں ایسی عمارت میں کم از کم ایک گھر ہو اور کوئی معاشی سرگرمی بھی کی جا رہی ہو، مثلا کوئی دکان، دفتر،
ورک شاپ، پرائیویٹ اسکول، کالج، کلینک، بینک وغیرہ۔ عام طور پر ایسی عمارت کے گراؤنڈ یا بیسمنٹ کو معاشی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور عمارت کی دوسری تیسری منزل کو رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی عمارت میں ایک یا ایک سے زائد گھریلو یونٹ ہو سکتے ہیں۔ رہائشی و معاشی عمارت اس طرح سے ہوگی، اگر گھر ہے صرف 3 یا کم منزلہ ہے تو اس کے اندر یونٹ گھر اور معاشی سرگرمی یعنی کہ ایک یونٹ گھر کا ایڈ ہو جائے گا، ایک یونٹ معاشی سرگرمی کا ایڈ ہو جائے گا۔ اور جو آپ نے گھر کے طور پہ ایڈ کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے گھرانے وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ گھرانہ نمبر 1 ہے، اس کے اندر معاشی سرگرمی کون کون سی ہو رہی ہے؟ معاشی سرگرمی نمبر 1، معاشی سرگرمی نمبر 2، معاشی سرگرمی نمبر 3، اس طرح سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اجتماعی رہائش گاہ جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اسپیشل کیس یا 3 یا کم منزلہ عمارت جو ہے اس کے اندر کثیر المنزلہ جو ہم اس کو لکھیں گے تو یہ فلیٹ ہو سکتے ہیں۔ اور فلیٹس جو ہیں ان کو بھی آپ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان کو ہم نے کیسے نمبر لگانے ہیں، ذیلی نمبر آگے لگاتے جائیں گے۔ اسی طرح سے 4 یا 4 سے زائد منزلہ یونٹ جو عمارت ہوگی یا فلیٹس ہوں گے تو ان کے اندر بھی جس فلیٹ کے اندر کوئی معاشی سرگرمی ہو رہی ہے تو اس فلیٹ والے جو خانہ ہوگا، جو باکس ہوگا، اس کے اندر آپ معاشی سرگرمی بھی لکھتے جائیں گے۔ ایک گھر یا فلیٹ میں ایک سے زائد گھرانوں کی صورت میں ہر گھرانے کا الگ اندراج کریں۔ معاشی سرگرمی اگر کوئی گھرانہ رہائش پذیر ہو تو اس کو گھرانے کو شمار کرنا ہے، یعنی کہ صرف معاشی سرگرمی وہاں پہ ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ کوئی گھرانہ بھی رہتا ہے، کوئی دکان ہے، اس کے پیچھے جو ہے تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی فیملی رہتی ہے تو اس گھرانے کو، اس فیملی کو بھی ایڈ کرنا ہے۔ گھرانے کی سطح پر کی جانے والی معاشی سرگرمی جس سے گھرانے کو آمدنی حاصل ہو رہی ہو تو اس کا اندراج بھی کرنا ہے۔ گھروں کے اندر لوگ جو ہے وہ کوئی مویشی پال لیتے ہیں، کوئی مرغیاں پال لیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی سرگرمی ہے، گھروں کے اندر سلائی کڑھائی کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ گھریلو معاشی سرگرمیوں کے اندر شامل ہوں گی اور اسے کوڈ بھی دینا ہوگا۔ رہائشی و معاشی عمارت پر عمارت کا سلسلہ وار نمبر عمارت کے داخلی دروازے پر کسی نمایاں جگہ پر لگے گا۔ عمارت میں رہائشی فلیٹس کو عمارت کا ذیلی نمبر لگے گا، جبکہ عمارت تمام یونٹس کا اندراج ٹیب اپلیکیشن میں کرنا ہے۔ معاشی یونٹس پر فزیکلی کوئی نمبر نہیں لگانا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔